اور میں نے ہر حاضری پہ کورٹ کے سامنے پیش ہوا ہوں. ایک بار صرف میں نے چھٹی لی تھی ایک حاضری پہ. 22 حاضری اور 17 اکیوزڈ ہیں اس کیس میں. وکلا اس کے علاوہ کچھ اپنے لوگ ساتھ بھی آتے ہیں. چلیں آپ وکلا کو ہٹا دیں, اور سب کراچی سے آتے ہیں. کراچی سے اسلام آباد آنا, ایک رات رہنا بھی پڑتا ہے. میرا خیال ہے کچھ بھی نہیں ہو تو لاکھ روپے ایک بندے کا خرچہ ہو جاتا ہے ہر دفعے. تو ایک حاضری پہ صرف جو اکیوزڈ ہیں ان کے 17 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں, اور اگر ان کو آپ 22 سے ملٹیپلائی کریں تو تقریباً 3 کروڑ 70-80 لاکھ تک 4 کروڑ کے قریب ہو جائیں گے. یہ تو صرف ہو گئی جو ٹریولنگ کاسٹ, جو یہ میں بہت کم کر کے بتا رہا ہوں. اس کے بعد ان کے وکلا ہیں وہ بھی آتے ہیں, کوئی لاہور سے آتا ہے, کوئی اسلام آباد کے ہیں, کچھ کراچی کے ہیں. وکلا کی فیس یہ سب آپ ملا دیں تو میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو خرچہ ہو رہا ہے اس لیے کہ یہ بالکل ایک ویسٹ جا رہا ہے. ایک کیس جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے, جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ذریعے کی وجہ سے انہوں نے رجسٹر کیا تھا, رزلٹ اس کا کچھ نہیں نکلنا ہے. اس کا حساب کون دے گا یہ ہم ضرور اب سوال کریں گے. میں نے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کئی بار, لیکن یہ جتنا پیسہ بڑھ رہا ہے نا یہ نوٹ کیا جا رہا ہے, اور یہ جو لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے اس کا حساب کتاب ضرور لیا جائے گا. تو دوبارہ 7 جولائی کی ڈیٹ لگی ہے. اس کیس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کچھ بھی نہیں ہے. کسی کے اوپر, کسی سرکاری افسر کے اوپر ایک آنے کی کرپشن کا بھی کوئی الزام نہیں, کہتے ہی نہیں ہے وہ. اور جو پلانٹ جس کے اوپر کیس ہے وہ آج بھی چل رہا ہے. آج بھی کراچی الیکٹرک سپلائی کے الیکٹرک جو ہے اس کی جو آرڈر آف میرٹ ہوتا ہے کہ جس میں جو سستے پلانٹ سے پہلے بجلی لیتے ہیں, مہنگوں سے بعد میں لیتے ہیں, اس میں پہلے نمبر پہ ہے. تو مجھے پتہ نہیں کرپشن کس کے ذہن میں آئی. یہ کرپشن نہیں, یہ ان کی ذہن کا فتنہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے پچھلے 2 سال سے, بلکہ 2 سال کہاں ہوئے, 2018 سے یہ چل رہا ہے معاملہ. تو 4 سال سے انہوں نے یہ ایک فکٹیشس اور ایک جھوٹا کیس بنایا ہوا ہے. کورٹ کا بھی ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, ہم سب کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, وکلا کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, اور آپ لوگوں کو تو موقع مل جاتا ہے بات کرنے کا. میں کہہ رہا ہوں آپ کا بھی ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, میڈیا چینلز کا بھی ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. تو یہ آپ صرف حساب لگائیں کہ یہی پیسے کہیں اور جگہ خرچ ہوتے تو کیا نہیں ہو سکتا تھا. اور یہ تو صرف میں ایک کیس کی بات بتا رہا ہوں, پتہ نہیں ایسے ہزاروں کیس انہوں نے نیب میں کیے ہوئے. اور یہی وجہ ہے کہ ابھی پارلیمنٹ نے, میں نے پچھلے جب بار میں آیا تھا تو میں نے صدر صاحب سے ایک درخواست کی تھی کہ آرڈیننس میں تو آپ رات کو 12 بجے بھی نیند سے اٹھا کے قلم آپ کے ہاتھ میں دے کے سائن کرا دیا جاتا ہے. آپ اسمبلیز کا کوئی رکھیں پاس, ان کی آپ اسمبلیوں سے الیکٹ ہوتے ہیں. پہلی بار آپ نے 10 دن پورے لیے, 10ویں دن وہ قانون واپس کیا. ابھی دوبارہ جہاں تک مجھے پتا ہے 9 یا 10 تاریخ کو یہ جوائنٹ سٹنگ میں دوبارہ پاس ہوا, صدر صاحب کے پاس گیا. اب وہ سوتے رہیں گے, 10ویں دن خود ہی یہ لا بن جائے گا. میں ان کو پھر درخواست دیتا ہوں, بہت ہی مؤدبانہ عرض کرتا ہوں کہ بڑا اچھا ہوگا کہ وہ صدر مملکت بن کے دکھائیں. کسی ایک شخص کا, میں کوئی لفظ ایسا نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ غلط ہو, کسی ایک شخص کی مرضی پہ نہ چلیں. ان کو پارلیمنٹ نے الیکٹ کیا, پارلیمنٹ کی مرضی پہ چلیں. اور بہتر تو یہی ہوتا کہ 10 یا 11 تاریخ جب بھی ان کو ملا ہے, مجھے نہیں پتا ہے, اسی دن سائن کر کے واپس کر دیتے. جیسے رات کو 12 بجے ان کے ہاتھ میں قلم کوئی پکڑا دیتا تھا, پکڑتا بھی کوئی اور تھا, کہتا کرو سائن, اور وہ کر دیا کرتے تھے. یہ تو پارلیمنٹ کی کچھ لحاظ رکھیں. اگر نہیں کریں گے تو آئین میں موجود ہے 10ویں دن یہ قانون بن جائے گا. اور جو من مانی ہے, جو کہ فالس تھی, اور یہ ساری, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, نیب کے قانون میں جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں میں نے بڑے غور سے دیکھی ہیں. یہ ساری وہ امینڈمنٹس ہیں جو کورٹ, ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس ایڈوائز کر چکے ہیں. جی ہم کیا کریں, آپ کا قانون اتنا خراب ہے, یہ سب کہتے ہیں. اور کئی بار سینئر ججز نے فیصلے دیے ہیں
کہ یہ ہمارا قانون نہیں، ہمارا کام نہیں ہے، پارلیمنٹ کا کام ہے. پارلیمنٹ نے کو کام کر دیا ہے اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ وہ جو پرسیکیوشن ہے، یہ تو بڑا آسان تھا. ابھی تو پاکستان پیپلز پارٹی کولیشن ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے، یہی قانون رکھتے، سب کو 90 دن کے لیے اندر کرتے. میں دیکھتا ان میں سے کتنے 90 دن تک رہ سکتے تھے اندر. ابھی وہ قانون چینج کیا ہے جو 14 دن کا ریمانڈ سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے، اس میں یہ چینج کیے. نہیں تو یہ تو اگر ہمیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنی ہوتی تو یہ جاری رکھتے چیز. تو یہ چیز میں نے آپ کو بتانی تھی. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کے سوالات ہو تو میں حاضر ہوں. صاحب یہ بتائیں، DGI کی جانب سے بھی امریکی مداخلت کے حوالے سے واضح طور پر ایک پریس کانفرنس بھی کی اور اس پہ واضح کر دیا کوئی امریکی مداخلت نہیں، لیکن عمران خان جو ہے ایک ضدی بچے کی طرح میں نہ مانوں پہ اٹکے ہوئے ہیں. ایک پاک فوج کا اتنا بڑا ادارہ، اس کا ترجمان بھی واضح کر چکا ہے. تو کیا مشورہ دیں گے عمران خان کو، کیا کریں؟ میرے سمجھانے سے وہ دور ہے. میں تو 3.5 سال ایز چیف منسٹر اور پرائم منسٹر تھے. جو کچھ میرے ذہن میں تھا میں بولتا رہا، ان کو بتاتا رہا، آئین کے بارے میں بتاتا رہا. میں آپ کو ابھی میں نے کل پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کی تھی، اس میں ہی بتایا تھا. میں ذرا سا ڈائگریس کر جاتا ہوں اس چیز سے. یہ تو میں نے کہا وہ ان کو خود پتہ نہیں، ان کو مطلب ان کو اپنی نااہلی، اپنی جو نا تجربے کاری اور اپنی انفیشنسی، اپنی انکمپٹنس نظر نہیں آتی، جس کی وجہ سے وہ چلے گئے. 3.5 سال انہوں نے کوشش کی لیکن وہ چلے گئے. اور میں وہی بتا رہا ہوں، آئین کا تو ان کو اتنا پتہ ہے کہ جب میں میٹنگز میں پچھلے سال کی میٹنگ میں بتاتا ہوں، نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ سے پہلے بھی میں ان سے کہتا تھا کہ سندھ کے ساتھ آپ بہت ناانصافی کر رہے ہیں. اور آرٹیکل 156 ہے، 156 ہے کہ NEC کا کام، یہ نیشنل اکنامک کونسل جس کو پرائم منسٹر ہیڈ کرتے ہیں، میں ایز چیف منسٹر اس کا ممبر ہوں اور کچھ وفاقی وزراء ہوتے ہیں اور صوبے سے اور لوگ ہوتے ہیں. اس کے قانون میں، آئین میں لکھا گیا ہے کہ آپ نے انشور کرنی ہے بیلنسڈ ڈیولپمنٹ اور ریجنل ایکوٹی. اور میں کہتا ہوں سندھ بھی اس زمرے میں آتا ہے، پاکستان کا حصہ ہے، پاکستان کے. اور رزلٹ میں نے ابھی بتایا تھا کل پریس کانفرنس میں، اور وہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی. یہ ان کے سمجھ سے باہر ہیں، ان کے اوپر سے نکل جاتی ہے یہ چیزیں، آئین قانون. ان کو تو جو دل میں آتا ہے، جو وہ سیکھتے رہے ہیں اپنی ساری عمر، وہی ان کو یاد رہتا ہے. اور میں وہ ناانصافی کی آپ کو مثال دیتا ہوں. ابھی میں نے کل پریس کانفرنس میں اپنی بتائی تھی پوسٹ بجٹ میں کہ پچھلے 3 بجٹ، یہ والا بجٹ نہیں جو 22-23 کا آ رہا ہے ابھی، 18-19, 19-20, 20-21 3 سال کے بجٹس میں روڈ سیکٹر میں 13,000 ارب روپے کی نئی اسکیمیں ڈالی گئی تھی. 13,000 ارب، مجھے اسکیموں کا نمبر یاد نہیں ٹوٹل کتنی تھی. اس میں سندھ کی ایک اسکیم تھی 13,000 ارب میں، اور اس کی قیمت تھی 1.5 ارب روپیہ. 13,000 ارب میں سے 1.5 ارب روپے کی روڈ کی اسکیمیں سندھ کے لیے ڈالی گئی تھی. نہیں، اور وہ اسکیم ماشاءاللہ 2018-19 میں ڈالی گئی تھی، اور اس بجٹ میں بھی ویسے ہی موجود ہے. اس پہ ایک اینٹ بھی نہیں رکھی گئی. یہ ہوتی ہے ناانصافی، یہ ہوتی ہے آئین سے انحرافی. اسی طریقے سے واٹر سیکٹر میں 152 ارب روپے، 158 ارب روپے کی نئی اسکیمیں ڈالی گئی تھی. یہ بھی میں نے اپنی کل بتایا. اور اس میں 1.2 بلین واٹر سیکٹر میں. ہمارا پانی کی آپ کو پتہ ہے شدید قلت ہے، سندھ اور بلوچستان سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں اس وقت. تو یہ حالت تھی ان کی آئین کی سمجھ، اور بڑے ناراض ہوتے تھے اگر ان سے آئین کی بات کرو. تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے ایک شخص کو جمہوری طریقے سے، اور یہ میں میچورٹی آف آر انسٹیٹیوشنز کی بات کرتا ہوں، ہمارے ڈیموکریٹک پروسیس کی بات کرتا ہوں، ہمارے جمہوری اداروں کی بات کرتا ہوں، کہ آج تک یوسف رضا گیلانی صاحب کو نکالا گیا اور کیا الزام تھا کہ جی جب تک کورٹ اٹھتی نہیں اور آپ کے سینٹنس ہو گیا ٹل رائزنگ آف کورٹ، 30 سیکنڈ کا سینٹنس، وزارت عظمیٰ گئی. میاں محمد نواز شریف کو نکالا گیا کہ جی آپ نے اقامہ لیا تھا، اس میں آپ نے لکھا ہے آپ کو تنخواہ ملتی ہے، آپ نے تنخواہ نہیں لی، لے یا نہ لیں آپ نے اپنی ایسٹس میں شو کرنا تھا، ریسیویبل سے آپ گئے. ادھر ایک جمہوری طریقے سے پارلیمنٹ کے ممبرز نے ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس جو کہ آئین میں موجود ہے نکالا. تو ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی وہ ٹھیک تھا ان کے حساب سے، جو انکانسٹیٹیوشنل، میں کہوں گا انکانسٹیٹیوشنل میتھڈز استعمال کر کے نکالا گیا.
کسی اور ادارے کا سہارا لے کے. اور جو پارلیمنٹ کرتی ہے وہ ان کے لیے غلط ہے. آرڈیننس دیتے تھے دھڑا دھڑ رات کے اندھیرے میں, وہ ٹھیک تھا. پارلیمنٹ اگر کوئی قانون پاس کرتی ہے وہ غلط ہے. تو ان کی عقل اتنی ہے, وہ آئین قانون کے بارے میں کچھ نہیں جانتے, جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں. اور ان کے جو حواری ہیں, اس وقت مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. میں نے کہا ہے کہ ایک شخص کی بے وقوفیاں, ایک شخص کی نااہلی, ایک شخص کی کم عقلی, ایک شخص کی انکمپٹنس پہ وہ سارے پیچھے ڈھول بجاتے ہوئے چل رہے ہیں. پتہ نہیں کتنے دن ان کے ساتھ چلتے ہیں, اس لیے کہ یہ بھی تو ادھر ادھر سے جمع کیے ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیں, کوئی ایک کا نام لے لیں. ایک شخص ہے جو بڑے سینئر, ان کی پارٹی میں 4 پارٹیاں بدل چکے ہیں, یہ 5ویں ہیں. نام نہیں لوں گا, آپ سب جانتے ہیں. پتہ نہیں کتنے دن ادھر رہتے ہیں, جب ان کو پھر کان سے پکڑ کے کسی اور جگہ ڈال دیا جائے گا وہ پھر چلے جائیں گے. اس سے کئی ہیں. کچھ تو یہ پھر اپنی بھی صفائی کر چکے, جو دیکھتے ہیں کہ جی اب وہ میری بے وقوفیوں پہ قائل نہیں ہو رہے, ان کو سائڈ لائن کرتے جا رہے ہیں. یہ زیادہ دن ان کا چلے گا نہیں یہ تماشا. یہ تماشا جلدی بند ہوگا. ریلیف کب دے رہے ہیں؟ جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے آپ کی, اس میں پیٹرول دیکھ لیں, بجلی دیکھ لیں, دیگر اشیاء کو زنوش دیکھ لیں, بجٹ میں عوام کو ریلیف کب دے رہے ہیں؟ ابھی تک تو صرف اور صرف تکلیف ہی دی جا رہی ہے. ریلیف کب آئے گا؟ میں بالکل آپ کی بات سے سہمت کرتا ہوں کہ یہ بڑا مشکل ٹائم ہے. اب میں, آپ کہیں گے لیکن یہ وہ تو پچھلے 4 سال تک پچھلی حکومتوں میں ڈالتے رہے, ہمیں تو 2-2.5 مہینے ہوئے ہیں. لیکن میں وتھ فیکٹس آپ کو کچھ بتانا چاہوں گا, اور خاص طور پہ جو انہوں نے آخری سال جو 2021-22 میں اپنا کیا تھا. اگر آپ 2021-22 کا پچھلے سال کا بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں, اور اسی وقت لوگوں نے بات کی تھی, یہ تو الیکشن بجٹ لگتا ہے. جس طریقے سے انہوں نے ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کی تھی, ڈیولپمنٹ میں بڑے پیسے رکھے, ہوا کچھ بھی نہیں, آپ سب نے دیکھا. پیٹرول کی پرائسز سپریس رکھی انٹرنیشنل پرائسز کے بعد. مطلب یہ کہ آپ کی کمائی ہے 10 روپے اور آپ خرچ کر رہے ہیں 20 روپے. کب تک سسٹین کریں گے؟ کہیں تو بیلنس کرنا پڑے گا. وہ جو ایک لفظ استعمال کریں, اکنامک مائن فیلڈ بچھا کے چلے گئے ملک کے لیے. صرف اپنا سوچا اور ملک کا نہیں سوچا, اور وہ خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا. بڑی مشکل ڈیسیجنز ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں, آپ نے کل اگر دیکھا جب فائنانس منسٹر صاحب اور پیٹرولیم کے منسٹر تھے وہ اناؤنس کر رہے تھے, تو کوئی خوشی سے اناؤنس نہیں کر رہے تھے. ایک سٹارک ریالٹی ہے جس کی وجہ سے یہ مشکل ڈیسیجنز ملک کے انٹرسٹ میں لینے پڑ رہے ہیں. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی جو ہے لوگوں کو اس سے تکلیف نہیں ہوگی, لیکن ہمیں اپنے فیوچر کے لیے کچھ ایسی ڈیسیجنز لینی ہوں گی. آپ سیدھے سے بتا رہا ہوں, آپ اپنے گھر کا خرچہ, اگر آپ کی تنخواہ 50,000 روپے اور آپ ہر مہینے 80,000 روپے کہیں کسی سے بورو کیے, کسی سے ادھار مانگا, کہیں سے کی, تو آپ کیسے پورا کریں گے؟ آپ نے کہیں اپنی انکم بڑھانے کی کوشش کرنی پڑے گی اور اپنے خرچے کم کرنے کی کوشش کریں گے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان دونوں چیزوں پہ کام کریں. اور ایک چیز وہ جو میں بتاؤں نا, انہوں نے 21-22 کو سمجھا تھا کہ یہ الیکشن یعنی بات بھی کرتے تھے, اور اللہ تعالیٰ کا کردہ یہ ہوا کہ اس 21-22 میں ان کی چھٹی بھی ہوگی. اور اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم کولیشن میں پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کے ساتھ مل کے یہ مشکل فیصلے لیں گے تاکہ اس ملک کا فیوچر بہتر ہو سکے. صاحب یہ بتا دیں, اس ملک کا حقیقی لیڈر کون ہے؟ کیا ان کی